بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند روز مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، مسجد نبوی میں نمازیں ادا فرمائی، شہدائے احد کی ملاقات کے لیے احد کے گنج شہداء گئے، اپنے رفقا کو سلام کیا، جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں کے خوش نصیب مکینوں کو ہدیہ سلام پیش فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو رہے تھے۔ آخری مرتبہ روضہ نبوی پر حاضری دی، بارگاہ نبوت میں ہدیہ سلام پیش کیا، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمت میں سلام عرض کیا، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لپٹا کر پیار کیا، انہیں دعائیں دی اور ان سے دعائیں لی، اپنے ساتھی اور رفقا سے باری باری گلے ملے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی اور شام روانہ ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر میں عشق کے سوز و گداز کا وہ دردناک منظر تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ جب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوق کی دنیا اجڑ گئی، ہمیشہ کے لیے زندگی کی امنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں راستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب کا پتہ پوچھتے پھرتے، عہد رسالت کے بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے تو آنکھوں سے خون حسرت ٹپکنے لگتا۔ کبھی کبھی ان کی رقت انگیز آہو فغاں سے اہل مدینہ کے دل ہل جاتے۔ بالآخر ہجر و فراق کا صدمہ تاب و ضبط سے باہر ہو گیا۔ ایک دن سوگوار تھے اور ملک شام کی طرف چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن ذرا سی آنکھ لگی تھی کہ قسمت بیدار نے انہیں آواز دی، پلٹ کر دیکھا تو طلعت زیبائے رسول سے سارا گھر منور تھا، چہرہ انور سے تجلیات کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے کہ تمہارے دل میں کبھی ہماری ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ خواب سے اٹھے تو ان پر ایک عجیب رقت انگیز کیفیت طاری تھی، آنکھیں اشکبار تھی اور زبان پر لبیک یا سیدی کا نعرہ تھا۔ اسی وقت افطان و خیزہ مدینے کی طرف چل پڑے، جذبہ شوق کے اضطراب میں شب و روز چلتے رہے۔ مدینہ جب قریب آ گیا تو دل کا حال قابو سے باہر ہو گیا، پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں سے پیچھے دور کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، ایک ایک کر کے حافظے میں تازہ ہونے لگی۔ چند قدم اور کچھ آگے بڑھے تو سامنے مدینہ چمک رہا تھا۔ اچانک سیلاب کا بند ٹوٹ گیا، شدت غم سے کلیجہ پھٹنے لگا، بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو اٹھے، دیوانہ وار زار و قطار روتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی اہل مدینہ میں ایک شور و ماتم بلند ہوا، چاروں طرف سے جانثاروں میں بھیڑ لگ گئی۔ پھر وہ عالم احاطہ تحریر سے باہر ہے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کے روضے پر حاضر ہوئے۔ روتے روتے ہچکیاں بندھ گئی، غم سے سینہ دہکنے لگا۔ تربت انور کے سامنے پہنچتے ہی ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا، چیخ مار کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی عالم میں لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو کئی دن یا محمد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ جب تک مدینے میں رہے عشق و محبت کی دنیا اتھل پتھل ہوتی رہی۔ ایک دن لوگوں نے اذان کے لیے اصرار کیا تو آنکھیں ڈبڈبا آئی، فرمایا وہ زمانہ پلٹا لاؤ جب میرے سرکار مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور میں شہادت کی انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ جواب سن کر جب لوگ مایوس ہو گئے تو شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار میں حاضر ہوئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ شہزادہ رسول کی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں ٹالیں گے۔ بالآخر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت مینار پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینے میں ایک کوہرام مچ گیا، لوگوں کے دل ہل گئے، آہو فغاں سے ہر گھر میں قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ پردہ نشیں عورتیں جذبہ بے خودی میں گھروں سے باہر نکل آئیں،
کمسن بچے اپنے والدین سے پوچھنے لگے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آ گئے، ہمارے آقا کب تک تشریف لائیں گے؟ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو حالت غیر ہو گئی۔ حسب عادت انگلیوں کا اشارہ کرنے کے لیے نگاہ صحن مسجد کی طرف اٹھ گئی۔ حضرت بلال کی یہ پہلی اذان تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے نہیں تھا۔ ایک عاشق دلگیر اس دردناک حالت کی تاب نہ لا سکا۔ فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر مدینے میں ایک شور محشر برپا ہوا، پھر عشق کی دبی ہوئی چنگاری جاگ اٹھی، پھر ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم سینوں میں تازہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت دنوں تک اہل مدینہ کی پلکیں بھیگی رہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مدینے میں رہے دل کا زخم رستا رہا، غم فراق ضبط نہیں ہو سکا تو کچھ دنوں کے بعد پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ معزز ناظرین، کتنی رقت انگیز کہانی ہے ایک حبشی نژاد غلام کی، جس کے تن کی سیاہی غلاف کعبہ میں جذب ہو گئی اور جس کے دل کا نور عرش کی قندیل نے مستعار لیا، جو اپنے نسب کے اعتبار سے غلام تھا لیکن حسب ملت اسلام کا آقا کہلایا۔ اے خوش نصیب کہ عشق رسالت کے فیضان نے ایک غبار مست کو کائنات کے دل کی دھڑکن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، اس واقعے سے عشق رسول کی انتہا کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت عشق بلال کا ایک ذرہ ہی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔